اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی کہ 20 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، اس سے بھی زیادہ لاکھوں لوگ شہید کیے گئے جو ہے مشرقی پنجاب میں سکھوں نے مارے، شہید کیا ان کو۔ تو شیطانی جال نے اس کے رسپونڈ میں جو ہے جناب والا جیو نیوز سے یہ خبر آئی ہے کہ بورے والا میں مون سنگھ جو ہے نا 75 سال کے بعد اپنی بچھڑی ہوئی بہن سے اس نے ملاقات کی۔ تو یہ بظاہر تو خبر ایک معمول کے مطابق ہے، لیکن یہ معمول نہیں ہے کہ مسلمان جو بچھڑ گئے تھے، کیونکہ وہ صرف شہید ہی نہیں ہوئے، کچھ انہوں نے غائب بھی کیے تھے، یرغمال بھی بنائے تھے، قیدی بھی کیے تھے، شیطانی غلامی میں جکڑے بھی تھے، وہ مسلمان کبھی نہیں ملیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہماری حکومت کو، ہماری ایجنسیوں کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے شاعروں کو، ہماری فلمیں بنانے والوں کو یا ہمارے ڈرامے لکھنے والوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے؟ ہائے، سکھ کے ملانے کی بات ہو رہی ہے، اور اسی بورے والا میں 293 شک ای بھی ہے، جس کا خلیل خاندان جو ہے وہ سیاہی وال میں شہید کر دیا گیا۔ بڑے بندوں کا یا عورتوں کا بھی قصور ہو سکتا ہے، معصوم نوزائیدہ بچی بھی اس میں شہید ہوئی تھی جو کہ بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، مطلب ہے اس کو بھی گولی ماری گئی تھی۔ تو مسلمان کا خون اتنا سستا ہے، سکھ 75 سال کے بعد ہی مل رہے ہیں۔ وہ 293 چک منتخب کیا گیا اس لیے کہ پاکستان کی 93,000 فوج اروڑا سنگھ نے قیدی بنائی تھی، اور یہ مون سنگھ وہی اروڑا سنگھ ہے جو اپنی بہن سے مل رہا ہے یہاں بورے والا میں۔ اسی بورے والا میں 293 چک کا خلیل خاندان شہید کر دیا گیا، اور 93,000 فوج ذبح کرنے کا وہ آج بھی اعلان کرتے ہیں۔ ظلم یہاں رک جائے تو یہ بھی حد سے گزرا ہوا ظلم ہے۔ ظلم اور آگے جاتا ہے کہ ہماری مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، اس کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی عورتوں کو آگے لا کر ایم این ایم پی اے اور گورنر اور وزیر اعظم بنایا گیا، یا ان کو بہت بری طرح فاش قتل کر کے غلامی میں جکڑا گیا۔ تو وہ ان کو بہنیں بنایا گیا، مردوں کو مار کے مسلمانوں کو، مردوں کو بھی بہنیں کہتے تھے لیکن وہ بتاتے نہیں تھے۔ تو اصل میں یہ اروڑا سنگھ، یہ مون سنگھ ان پر حملہ آور ہے، مسلمان خواتین پر، جس میں آپ قائد اعظم جو ہے محمد علی جناح کی جو ہے فاطمہ جناح بنی، اور لیاقت علی خان کی رانا لیاقت علی خان بنی، ہمارا بہاڑی میں ممتاز دولتانہ، مرد تو وہاں رہے ہی نہیں۔ اب ایک تہمینہ دولتانہ ایم این اے ہے نون لیگ کی، اور ایک نتاشا پی پی کی ایم این اے، ایکس ایم این اے یا حاضر ایم این اے بنتی ہیں۔ یہ نواب افقال آباد ملک امیر محمد، عائلہ ملک اور سمیرہ ملک ایم این اے بنتی ہیں۔ ممدوٹ نواب تھا، اس کی بھی کوئی ممدوٹ لاہور میں ایم این اے ہے، ممدوٹ کی جو ہے۔ اصل میں سکھوں کا حملہ ان مسلمان بہنوں پر ہے۔ 30 روزے کی انہوں نے 29 روزے کیے، سکھ گانا گا رہے ہیں، مسلمان عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ بہنیں ناچ رہی ہیں۔ یہ مسلمان کوئی مسلمان نہیں، یہ دقیانوسی لوگ نے، یہ چاند دیکھ کے عید مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ چاند کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اسلامی تقویم کا دشمن۔ قرآن کہے چاند دیکھ کر آپ اپنے اسلامی مہینے بناؤ، اور پھر چکوال میں آتے ہیں اور سنا پھر ساونے دیکھی ہے، جیٹھ دیکھی ہے، ہاٹ دیکھی تاریخ ہے۔ اتنا شیطانی مردود آگ کا قہر ہے مسلمان اسلامی مہینوں کے خلاف، اور وہ چاند کے مہینے ہیں۔ یہ مون سنگھ جو ہے بورے والا میں ملاقات کر رہا ہے اپنی بہن سے۔ یہ شیطان تو اس چاند تک کو بھی اپنی بہن کہہ دیں گے، کہتے بھی ہیں، پتہ نہیں بہت کچھ کہتے ہیں لوگ۔ تو مون سنگھ کی مشہوریاں ہیں۔ مسلمانوں کا تو چاند، جو چاند دیکھ کر وہ عید مناتے، اس چاند کے بھی لوگ دشمن ہیں۔ یہ پاکستان اسلام ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ خلیل خاندان کا واقعہ اور اسامہ ستی کا واقعہ عمران خان کے دور میں ہوا۔ یہ وہی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جس نے 1971 میں پاکستان کے امیر عبداللہ نیازی کو اور 93,000 فوج کو قیدی بنایا، اور یہ 93 چک بورے والا میں جو خلیل خاندان شہید ہوا، یہ عمران خان کے دور کا واقعہ ہے۔ اگر عمران خان اپنے دور اقتدار میں اسامہ ستی اور خلیل خاندان کے کلپریٹس کو
سزا دے دیتا یا ان کے خلاف کارروائی کرتا تو گوجرانوالہ میں اس کے خلاف یہ واقعی پیش نہ آتا۔ اگر وہ نہ کر سکتا تو ریزائن کر دیتا، بھئی یہ اسامہ ستی میرا کارکن تھا، یہ خلیل خاندان ایک معصوم بچی بھی شہید ہو گئی، میں کچھ کر نہیں سکتا، پھر میں کاہے کا وزیر اعظم ہوں، میں ریزائن کر جاتا۔ تو یہ اس نے اپنے ہی کارکنوں کو نہیں بچایا، اپنی عوام کو نہیں بچایا، تو شیطان اس پر بھی فائرنگ کر گیا۔ کرتارپور راہداری کھولی عمران خان نے سکھوں کے لیے جو ہمارے قاتل ہیں، لیکن رات ایک تار سے اٹک کر پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے نیچے گر گیا، نوجوان جو ہے مسلمان۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتے تھے بیچارے مسلمانوں پر، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا علامہ اقبال تو، یعنی مسلمان پارٹی پی ٹی آئی ہے، مسلمان کارکن کھمبے کی تار پہ چڑھتا ہے، یہ تار میرے سے بھی ٹکرائی گئی تھی جب یہ کرتارپور راہداری عمران خان کھول رہا تھا، تو میں ملتان ہائی کورٹ کے تیسرے فلور پہ تھا، تو شیطان نے بجلی کی تار مجھ سے ٹکرائی تھی، ماتھے پہ ٹکرائی بلکہ میرے۔ تو آج پی ٹی آئی کا مسلمان کارکن جو ہے وہ تو کھمبے کے تار سے ٹچ ہو کے نیچے گر رہا ہے، اور سکھ کرتارپور راہداری سے بغیر ویزے کے بھی عمران خان اعلان کر دیا تھا، آ کر یہاں پہ کچھ اور کرتے ہیں، اپنی عبادت تو کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے تو دھماکے ہو رہے مسجدوں میں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو عمران خان اپنے اسامہ ستی کو نہیں بچا سکتا، اپنے کارکن کو تار سے وہ گر رہا ہے لٹک کے جو ہے نا، اس کو نہیں عمران خان بچا سکتا، اور سکھوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو مسلمان لیڈر ہے عمران خان جو ہے، مسلمان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، سکھوں کے لیے اس کو سہولت دینی پڑے گی۔ آدم سواتی کے بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ گئے پاکستان، بچھڑ گئے اپنے شوہر سے، اپنے والدین سے، اور سکھ مون سنگھ جو ہے 75 سال کے بعد بورے والوں میں اپنی بہن سے مل رہا ہے، یہ ہے پاکستان۔ تو عمران خان اگر آپ پاکستان پہ غور کریں تو جن کے لیے آپ نے دروازے کھولے تھے وہی اصل میں یہ تانے بانے وہیں جا کر ملیں گے، سکھوں سے پہلے اسپین پہنچ جائیں گے تانے بانے، اور یہ کہتے ہیں پنجابی ہے پٹھان چھڈا گے نسی، فواد چودھری سے پٹھانوں کو برا کہلواتے ہیں، تیری پارٹی کا بندہ فواد چودھری جو ہے، فواد چودھری برا نہیں کہہ رہا ہے، یہ بھی چاند کے خلاف بات کرتا تھا، بھی سائنس سے مدد لیں گے، چاند صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چاند سنگھ، یہ مون سنگھ جو اپنی بہن سے کیسے ملاقات کرے بورے والا میں؟ ہمارا تو چاند بھی صحیح نہیں جو ہم چاند دیکھ کر ہم عید مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں۔ تو دیکھو نا کون سا امیج پاکستان کا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اعظم سواتی کے قاتل بھی یہ سکھ ہی ہیں، اور یہ پھر کتاب لکھیں گے اسپین میں جا کر 700 سال کی۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے حالات پہ غور کرو کہ یہ ظلم بند کیوں نہیں ہو رہا، اصل میں قاتل کون ہے۔ 4 یعنی کہ دسمبر 2009 کو ہماری پریڈن مسجد میں ہمارے سپاہی اور افسر نماز پڑھے تھے، وہ شہید ہو گئے، تو وہ تو شہید ہو گئے، کبھی ہم سے ملاقات نہیں کریں گے، بچھڑ گئے ہمیشہ کے لیے۔ مون سنگھ اپنی بہن سے ملاقات کر رہا تھا، تو اب اللہ کیا وہ نماز پڑھنے والے بہنیں تھیں یا مائیں تھیں جو مون سنگھ اور اسپین کا شیطانی جال پاکستان میں چلا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ میں یہاں شاہیوال میں نماز پڑھ رہا تھا، تو شیطان نے کہا کہ عصر کی نماز میں پڑھ رہا تھا کہ عصر کی نماز میں توبہ نعوذ باللہ ہندو کا حصہ ہے۔ اسی شیطانی خناس کے مطابق یہ ہماری مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، اور یہ کوئی اپنی بہن سے ملاقات نہیں کر رہے۔ ویسے تو معمول کی خبر ہے، ملاقات ہو سکتا ہے، بہن سے ملاقات ہوگی، تو مسلمان بھی چھڑ گئے تو آج تک ملاقات نہیں ہوگی، ان کی ملاقاتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ ان کا ظلم اس سے بھی آگے ہیں۔ تو ہر اسلامی ملک میں نماز عصر پڑھی جاتی ہے، بلکہ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے بھی لوگ دشمن ہیں۔ فجر اکبر بھی قتل ہوئی تھی، ریپ ہوا، پھر اس کا قتل ہوا گوجرانوالہ میں، فجر کی نماز کی دشمنی ہے۔ اس کے خلاف اگر کارروائی ہوتی صحیح طریقے سے، عمران خان کر جاتا، اس کے اصل کارپوریٹس کو انڈیا تک پکڑتا، سکھوں کو پکڑتا، تو اللہ والے چوک گجرانوالہ میں اس پر قاتلانہ حملہ نہ ہوتا۔ تو
تو اصل قاتل سکھ ہیں اور اسپین کا شیطان ہے جو امریکہ میں بہت عروج پہ پہنچ گیا ہے. اور اس کے اگر ہم گیت گائیں گے یا سکھوں کے گیت گائیں گے تو اعظم سواتی پہ جو ظلم نہیں روک سکتے ہم، اسامہ ستی پر ظلم نہیں روک سکتے ہم، عمران خان پہ فائرنگ کا حملہ اس کا یہ ظلم ہم نہیں روک سکتے، مسجدوں میں دھماکے ہم نہیں روک سکتے. اچھا ایک بندہ مسجد میں نعت پڑھ رہا تھا تو میں کملی میں آگی مدینے، کوئی ایسی نعتیں بہت سے کملی کا لفظ آتا ہے یا کالی کملی والے. تو شیطان کہتا ہے کہ ایسا نعتیں پڑھو، شیطان وہ ایوب خان کی ایجنسی سن لے گی. ایوب خان جو ہے یہ مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو کملی بنا کے اپنی شیطانی آگ میں جگڑتا ہے. اس کی ایجنسی مسجدوں میں کیا کرتی ہے؟ کیا مسلمان عورتیں یا مرد اس کی کملیاں ہیں؟ کچھ شیطان تو ایسے بھی ہیں کہ جو روضہ رسول یا مسجد اقصیٰ یا خانہ کعبہ کی جو رنگ ہے، اس ایسے رنگ کا لباس عورتوں کو پہناتے ہیں، ان کو اپنی شیطانی غلامی میں جکڑتے ہیں اور وہ مردود خیال ظاہر کرتے ہیں کہ جی ان کو کملی بنا لیا ہے. توبہ نعوذ باللہ. مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو، تو یہ تو ابلیسی جنگیں کہ تو یہ تو صلیبی جنگیں یا ابلیسی جنگوں سے بھی کام آگے جا رہی. اصل تباہی یہ ہے، اور ان تباہیوں کو اگر ہم روکیں گے تو اعظم سواتی کیا ہر پاکستانی محفوظ ہو جائے گا، فواد چودھری بھی محفوظ ہو جائے گا، اعظم سواتی بھی محفوظ ہو جائے گا، سارے محفوظ ہو جائیں گے. الہی آمین.